مگر وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ پائے کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے اس رمضان آنے سے پہلے گزشتہ رمضان کے اگر کوئی روزے رہ گئے ہیں وہ روزوں کو رکھ لیں۔ بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ اگر 3-4 سال پرانے روزے ہیں تو وہ گزر گیا وقت، روزے فرض ہونے کے بعد، بالغ عاقل ہونے کے بعد جب سے آپ پر روزے فرض ہوئے ہیں، اگر آپ نے کوئی روزہ بھی چھوڑا ہے یا چھوٹ گیا ہے تو اس روزے کو رکھنا آپ پر ضروری ہے۔ توڑ دیا ہے جان بوجھ کر، اس کی میں بات نہیں کر رہا، اس کا حکم الگ ہے۔ پھر شہرین متتابعین کا حکم اس پر لگتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر جس نہیں رکھ پایا، میں پڑھتا تھا، مفتی صاحب پیپر تھا، مشکل تھی، وہ دھوپ تھی، فلاں تھی، میں روزہ نہیں رکھ پایا، تو بیٹا اب رکھنا ہے، اب اسے رکھ لو۔ نہیں رکھا ٹھیک ہے، وہ وقت تھا، اللہ تمہیں معاف کرے، رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا، مگر اب اسے رکھو۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کا ہر حساب یاد ہوتا ہے، پر ہمیں اپنی عبادت کا بھی ہر حساب کتاب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں رمضان میں کوئی روزے چھوڑے تو نہیں، چھوڑے ہیں تو اسے کرنا چاہیے، چھوٹ گئے اسے کرنا چاہیے، اسے ادا کرنا چاہیے۔ روزے اور نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان خود ادا نہیں کرے گا وہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج ہے، اگر آپ پر فرض ہے تو آپ نے وہ خود ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ کوئی شرعی عذر نہیں آ گیا۔ شرعی عذر آ گیا ہے، حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اگر کسی ساتھی کے بچپن میں جو کوئی روزے رہ گئے ہوں، جب ان پر فرض تھے، واجب تھے، بالغ تھا، عاقل، اگر کسی وجہ سے بھی چھوڑے ہوں تو وہ روزے اس نے اب بھی رکھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یار 10 سال گزر گئے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا اللہ معاف کرے آڈیٹر ہے کہ جو پچھلے 5 سال کا حساب لے گا باقی نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین، ہمارا ایک لمحہ لمحہ اللہ نے نوٹ کر کے رکھا ہو، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک بات کا۔ جو رب ہمیں یہ بات کہہ رہا ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم ایک لفظ ایسا نہیں کہتے جس کو میں محفوظ نہ کروں، اس کا مطلب ہر ایک لفظ کو محفوظ کیا گیا۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بچپن کے یار روزے تھے یار گزر گئے ختم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے وہ رکھنے۔ اگر آپ بالغ تھے، عاقل تھے، آپ پر روزے واجب تھے تو آپ نے وہ روزے رکھنے ہیں بھی، ان کو ادا کرنا ہے، ورنہ وہ آپ کے ذمے رہیں گے اور بروز قیامت حساب کتاب اس کا ہوگا۔ تو جتنے بھی بھائی ہیں مجھ سمیت، اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں اور اس سے اندازہ ہے کہ میں نے اتنے روزے نہیں رکھے یا اتنے روزے میرے باقی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کو مکمل کریں۔ دنیا کا اصول کیا ہے؟ چھوٹا سا اصول ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے، مگر دنیا کا اصول کیا ہے؟ ہم اس کو کتنی اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں، چاہے ہمارا باس کیوں نہ ہو، ہم اس کی نوکری کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے ہم اس کے کتنے ہی کام کیوں نہ آ رہے ہوں، ہم اس کا ایسا کہہ لیں کہ رائٹ ہینڈ کیوں نہ ہو، مگر آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے اس پر کوئی ڈیوز ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگلی ملامت، تحفہ، انعام تمہیں چاہیے تو پچھلے ڈیوز کلیئر کرو، ایسا ہے؟ چلیں آپ کی چھوٹی سی آپ وہ سم کو لے لیں، آپ کا سم جب بل پورا ہو جاتا ہے، ایڈوانس پیمنٹ بھی پوری ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، تو آپ کی سم بند ہو جاتی ہے، جو بلنگ پوسٹ پیڈ جس کو وہ کرتے ہیں نا سم کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے بل والی، ایک ہوتی ہے پری پیڈ، اس میں کارڈ ڈالتے ہیں، پہلے ہوتی تھی پوسٹ پیڈ، بہت سے لوگ اب بھی چلاتے ہیں۔ جب بل کی تاریخ گزر جاتی ہے وہ سم کال کرنا بند ہو جاتی ہے، صرف کال آتی ہے اس میں، جب آپ کال کریں گے تو وہ بولے گی پہلے آپ اپنے ڈیوز کی وہ کریں، کلیئر کریں، پھر آپ کی سروس مہیا کی جائے گی، آپ کو کال کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔
میسر نہیں رہی، حالانکہ اللہ کے ہاں ایسا قانون نہیں ہے، مگر میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ دنیا کے اصولوں کے اس ضوابط کو، اس قانون کو کتنی پاسداری کرتے ہیں کہ پرانی چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے، پرانے معاملات کو نمٹانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 مہینے پہلے تیسرے مہینے کی فکر کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی بھائی نے روزے نہیں رکھے گزشتہ سال کے، وہ اپنے روزوں کو مکمل کرے، اگر چھوٹ گئے ہیں کوئی ان روزوں کو رکھے، مکمل کرے اسے۔ یہ روزے، یہ عبادتیں ایسی چیزیں یہ آپ کے زندگی میں اثر لاتی ہیں۔ اگر گناہ آپ کو کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، جیسے قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر یہ گناہ اور تمہاری وہ چیزیں، خطائیں جو اللہ کے حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑتی ہیں، اگر وہ فساد مچا سکتی ہیں، تو یہ عبادت، یہ نیکیاں تمہیں اللہ کی رحمت میں لا سکتی ہیں۔